اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک چھپکنے سے پہلے لا حاضر کرنے کا دلچسپ و عجیب واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح ایک صاحب علم شخص نے ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کرنے کے لیے جن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی عظیم و شان سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائیے کہ اس سے قبل کبھی بھی کسی کو عطا نہ کی گئی ہو اور نہ بعد میں عطا کی جائے۔ واقعی اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم شان سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی جو سلیمان علیہ السلام سے نہ پہلے کبھی کسی کو نصیب ہوئی اور نہ بعد میں بمطابق قرآن پاک کی سورہ نمل کے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ انہوں نے اظہار شکر کے لیے کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم کو سامان سلطنت کے متعلق ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں۔ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ان کا لشکر جمع کیا گیا تھا، ان میں جن بھی تھے، انسان بھی، پرندے بھی، جو کسی کے مسخر نہیں ہوتے۔ ایک بار یہ قصہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری کی تو ہدہد کو نہ دیکھا، تو آپ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ اگر وہ یہاں نہ پہنچا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا کوئی وہ غیر حاضری کی معقول وجہ مجھے بتائے۔ بس تھوڑی دیر میں ہدہد حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ملک سبا کی ایک تحقیق شدہ خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو اپنی قوم کے لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس کو سلطنت کے لوازمات میں سے ہر قسم کا سامان میسر ہے اور اس کے پاس ایک بڑا قیمتی تخت ہے۔ میں نے اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھا رکھا ہے اور ان کو راہ حق سے روک رکھا ہے، سو وہ راہ حق پر نہیں چلتے، اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو قادر ہے کہ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، جن میں بارش اور نباتات بھی ہے، باہر لاتا ہے، اور ایسا عالم ہے کہ تم لوگ جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ زبان وغیرہ سے ظاہر کرتے ہو جانتا ہے۔ بس اللہ ہی ایسا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی دیکھ لیتے ہیں تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ اچھا میرا یہ خط لے جا کر اس کے پاس ڈال دینا اور پھر ذرا دور ہٹ کر دیکھنا کہ وہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں۔ بلقیس نے خط پڑھ کر اپنے تمام سرداروں کو جمع کیا، پھر ان سے مشورہ کیا تو کہنے لگی کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے جس کا مضمون نہایت ہی باوقت ہے اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم لوگ یعنی بلقیس اور تمام سلطنت جن کے ساتھ عوام بھی وابستہ ہیں، میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس متی ہو کر چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا اے اہل دربار، تم مجھ کو اس معاملے میں رائے دو کہ مجھ کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تم لوگوں کے بغیر قطعی کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور اور بڑا لڑنے والے ہیں، ہم تو آپ کی خاطر لڑ مر جائیں گے، لیکن حتمی فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہوگا۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا وہ ہر لحاظ سے ہر چیز میں ہم سے بڑھ کر ہیں، جاہ و جلال اور لشکر میں، اس لیے ہمیں ان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ جو قومیں اس طرح سے بادشاہ کی اطاعت قبول نہیں کرتی وہ انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور شرفا کو ذلیل کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں ان کی سچائی کو آزمانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہدیے اور تحفے تحائف بھیجوں گی، یہ جاننے کے لیے کہ یہ صرف بادشاہ ہی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیغمبر ہیں جو اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ سو جب بلقیس نے تحائف بھیجے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ عز و جل نے مجھے اس سے کہیں زیادہ عنایت فرمایا ہے،
تم ان چیزوں پر مت اتراؤ جو تمہارے پاس ہیں، تم لوگوں سے ہمارا مقابلہ نہ ہو سکے گا اور تم لوگ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکالے جاؤ گے۔ سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس وہاں سے روانہ ہو گئی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس آئے؟ ایک قوی ہیکل جن نے جواب میں عرض کیا، میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا عرض کیا، میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لا کھڑا کر سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں کہ اس کو اپنے تخت کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ اس طرح معلوم ہو کہ بلقیس میں کتنی عقل مندی ہے، اسے پتہ چلتا بھی ہے یا کہ نہیں۔ سو جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہے تو ایسا ہی، اور کہا کہ ہم اس واقعے کی پہلے ہی تحقیق کر چکے ہیں، آپ کی نبوت کی، اور ہم اسی وقت دل سے متی ہو چکے ہیں۔ بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو۔ جب وہ چلیں اور صحن کو دیکھا تو پانی سے بھرا ہوا پایا۔ پھر بلقیس نے پنڈلیوں سے کپڑے اوپر کر کے اس میں پاؤں ڈال دیے تاکہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک شیش محل ہے۔ اسے بنوا کر اس کے صحن میں ایک حوض بنایا، پھر اس میں مچھلیاں چھوڑ دیں، پھر اس کو شیشہ سے پاٹ دیا، اور شیشہ ایسا شفاف تھا کہ بادی النظر میں جانے والے کو لا محالہ اس کے اوپر سے عبور کرنا پڑے۔ اس وقت بلقیس کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، شرک میں مبتلا تھی، اور میں اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے طریقے پر ہوں، رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔